بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان اس وقت ایک سیاسی خلفشار کا شکار ہے۔ اس وقت ملک میں افراتفری ہے۔ لانگ مارچ ہو رہا تھا، عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے، ان کے اوپر ایک جان لیوا حملہ کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہادر اور جیدار اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کر کے ملک کے بہت سارے معاملات کے اوپر اظہار خیال کیا ہے، تمام محکموں کو اور سب لوگوں کو انہوں نے باقاعدہ ایک مثالیں دے کے شیر شاہ سوری کی، ابراہیم لنکن کی اور یورپ کے ملکوں کی، فلاحی ریاست کی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دے کر اسلام کی کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہمیں تربیت دیا، ان سب کی مثالیں دے کر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ملک جو ہے وہ کیسے ترقی کرتا ہے، کیسے معاشرہ جو ہے آگے چلتا ہے۔ یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہمارا معاشرہ ایک زوال کا شکار ہے۔ یہاں پہ کرپشن نے اتنے مضبوطی سے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پر عام آدمی اور ایک شریف آدمی اور معاشرے میں رہنے والا ایک کامن آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں نوٹس لیں اور اس میں انصاف قائم کرنے کے بارے میں اس معاملے میں کوئی اپنی آبزرویشن دیں۔ انہوں نے بہت سے واقعات، سواتی صاحب کا کیس، شہباز گل کا کیس بھی ریفر کیا جس کے اندر کسٹوڈین ٹارچر کی ایک مثال قائم کی موجودہ حکومت نے اور خاص طور پہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ نے۔ عمران خان کے خیالات سن کر بڑا اچھا لگا، کیونکہ ہمارے پاس قائد اعظم کے بعد ابھی بھی کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا جس نے اتنے اعلیٰ خیالات کا اظہار کیا ہو۔ جتنے بھی ہمارے قومی لیڈر آئے ہیں، جس میں بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے تو کبھی کوئی ایسی بات کہی نہیں نا۔ انہوں نے تو بس اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش کی اور ملک کو کرپشن اور افراتفری کا شکار ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پہلے دو لخت جگر ہوا اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان جب ٹوٹا تو اس کے بعد بنگلہ دیش بنا۔ بنگلہ دیش بننے کے بعد وہ ہمارا حصہ تھا، اور وہ لیکن بعد میں وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ کہ پاکستان میں کرپشن ہے، پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور یہ حکمران جو پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ آج سارے ملک جو ہیں، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، کہنے کو افغانستان بھی آگے نکل جائے گا، کل کو نیپال، بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو کبھی بہت پیچھے تھے اور پاکستان بہت آگے تھا، وہ آگے نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، پاکستان میں کرپشن ہے، اور ان سیاسی لیڈروں نے اپنے کرپشن کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ نوجوان بچے یونیورسٹیوں سے اعلیٰ نمبروں کے ساتھ ڈگری لے کے نکلتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی، ان کو جاب ملتی ہے تو 20,000 40,000 کی جاب ملتی ہے، وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر باہر کی کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ چلے جاتے ہیں، ان ملکوں کی وہ خدمت کرتے ہیں، وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں، وہ ملک پہلے سے ترقی یافتہ ہیں اور ترقی کر جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ جو دوسری کلاس ہے، لیس ایجوکیٹڈ اور کرپٹ گئی ہے، یہاں پہ اپنی منوپلی کر کے اور اپنا قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہی کے بیٹے آگے پارٹیوں میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، سب سے پہلے وہ وزیر خزانہ بنے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بن گئے، اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے اپنے بیٹے شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اسی طرح بھٹو خاندان میں بھٹو صاحب وزیر اعظم بنے۔ بھٹو تو بڑا لیڈر تھا، انہوں نے تو پھر بھی پاکستان کے لیے بڑا کام کیا، بڑا کچھ کیا، لیکن بھٹو کو اسی اسٹیبلشمنٹ نے جس طریقے سے ان کا کام تمام کیا اور جس طرح سے رجیم چینج کروا کے ان کا جو ہے ان کے ساتھ ظلم کیا، وہ تاریخ جانتی ہے۔ اس کے بعد جس طریقے سے بھٹو خاندان کو ذلیل و رسوا یہ دوسرے لوگوں نے آ کے کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج بھٹو خاندان اور شریف خاندان نے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، وہ آج سارا سامنے آ رہا ہے، ساری تقریروں میں سامنے آ رہا ہے، کرپشن، اور اس میں سارے لوگ انوالو ہو گئے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ انوالو ہو گئی، ہماری جوڈیشری انوالو ہو گئی، ہماری ایجنسیاں انوالو ہو گئی ہیں، ہمارے ادارے انوالو ہو گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کرپشن آخر یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ
خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ دیکھیں دنیا میں جس آپ جو کنٹری آپ کو فیسینیٹ کرتا ہے آپ اس کی مثال لے لیں. فار ایگزامپل ہمارے سیاستدان جا کے لنڈن میں جائیدادیں خریدتے ہیں، لنڈن میں عیاشیاں کرتے ہیں، لندن میں رہنا پسند کرتے ہیں. بہت اعلیٰ بات ہے. لنڈن جو ہے، اب لنڈن کی مثال لے لیں. لنڈن میں رول آف لا ہے، لنڈن میں کرپشن نہیں ہے، لنڈن میں چینج آتی ہے بیلٹ کے ذریعے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پارٹی عوام کی توقعات پہ پورا نہیں اترتی تو الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں بیلٹ کے ذریعے پارٹی چینج ہو جاتی ہے. کبھی ٹوری پارٹی آ جاتی ہے، کبھی لیبر پارٹی آ جاتی ہے. تو لیبر پارٹی نے بڑی حکمرانی کی ہے لنڈن میں. آپ مارگریٹ تھیچر، جان میجر، پتہ نہیں کون کون لوگ آئے، ٹونی بلیئر، اس کے بعد ان کی پالیسیوں سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا تو انہوں نے ٹوری پارٹی کو دے دیا، کنزرویٹو پارٹی. اب کنزرویٹو پارٹی کتنے عرصے سے وہاں پہ برسر اقتدار ہے، لیکن وہ جب بھی چینج آئے گی وہ بیلٹ کے ذریعے آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سویلائز سوسائٹی، سویلائز مہذب کنٹریوں میں جو تبدیلی، حکومت کی تبدیلی، حکمران کی تبدیلی، معاشرے کی تبدیلی جو آتی ہے وہ بیلٹ کے ذریعے آتی ہے. یہ بڑا اعلیٰ نظام ہے. کہا علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جو عوام کے لیے، عوام کے نمائندوں کے ذریعے عوام پر حکمرانی کرتی ہے. اور جمہوریت میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، انسانوں کو تولا نہیں جاتا. کتنی بڑی بات علامہ اقبال نے کی اور کتنا اعلیٰ نظام ہے. ساری دنیا میں جمہوریت چل رہی ہے اور جمہوریت کے ذریعے سے لوگ ملک خوشحال ہو رہے ہیں. ملک خوشحال ہو کے وہاں کی عوام اعلیٰ مہذب زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. پاکستان کو 75 سال بنے ہو گئے لیکن پاکستان آج بھی غربت اور کرپشن کی چکی میں پس رہے ہیں. یہاں کا ہر عوام کا ہر نمائندہ اور ہر آدمی جو ہے وہ غربت میں پس رہا ہے. اور چند حکمران، مٹھی بھر حکمران اپنی جیبیں گرم کر کے ملک کے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، یہاں پہ لینڈ کروزر اور مرسڈیزوں میں پھرتے ہیں اور قانون ان کی گھر کی لونڈی ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے. ہماری عدالتیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ فارمیلٹی ہیں. ان کو تو ہماری آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو جو موجودہ حالات ہیں اور جس طریقے سے ہم یہاں سے گزر رہے ہیں، آپ اس کو نوٹ کریں کہ ان کے پاس ویژن ہی نہیں ہے. جو کے پاس سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے پاس، وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ معاشرے میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی بے چینی، اتنی افراتفری، مہنگائی کا طوفان، سیاسی خلفشار، ٹرموائل چل رہا ہے تو وہ اس میں انٹروین ہی کرنا پسند نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو ہے یا وہ ٹلٹڈ ہیں، وہ کسی سیاسی پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کا تعلق ہے، وہ ان کی وجہ سے خاموش ہیں. جسٹس منیر کی لیگیسی جو شروع ارلی ڈیز میں پاکستان کے اوپر تھوپ دی گئی تھی، جو آج تک زندہ ہے. آج تک ہماری جوڈیشری جسٹس منیر کی لیگیسی کو ویسے ہی کہہ دیتی ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور جسٹس منیر کی لیگیسی ختم ہو گئی ہیں. یہ جھوٹ ہے. آج بھی ہماری عدالتیں جسٹس منیر کی لیگیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں ہونے والے ظلم و زیادتی پر عدالتیں خاموش ہوتی ہیں. عدالتیں آج بھی ظالم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، مظلوم کو جیلوں میں بند کرتی ہیں اور ظالم کو بری کرتی ہیں. یہ عدالتوں نے اور حکمرانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ایک پورا ماسٹر پلان بنایا ہوا ہے اور ہر بڑا خاندان اس کا بینیفیشری ہے. پاکستان کا ہر بڑا خاندان جس نے نمبر 2 طریقے سے پیسہ بنایا ہے، لینڈ کروزیں، مرسڈیز اور کوٹھی بنگلے، جائیداد، فارم ہاؤس بنائے ہیں، وہ ان کا بینیفیشری ہے. وہ عدالتوں سے اپنے حق میں فیصلے لیتے ہیں اور غریب آدمی کو سزائے موت دلواتے ہیں. اور عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ بالکل اعلیٰ بات کر رہا ہے کہ عوام کو حقیقی نمائندگی چاہیے، غلامی نہیں چلے گی اور ہمارے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں اور اس ملک میں خوشحالی لائیں تاکہ عوام آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، ملک میں خوشحالی ہو، تعلیم یافتہ لوگ آگے آئیں، کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے، ملک ترقی کر کے پاکستان اسلامی ملک ہے تاکہ ملک دنیا کے میں اپنا کردار ادا کرے.
یہ کرپشن کا کھیل 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 کے 75 سال ہو گئے ہیں اور آج تک ہم کہیں نہیں پہنچ سکے۔ آج حال یہ ہے کہ ہمارے ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمارے پاس آٹا نہیں ہے، ہمارے پاس چینی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کرپشن ہے ہمارے پاس، بس اونلی کرپشن ہے، یا ہمارے اداروں کی بے بسی ہے، لاچاری ہے، یا ان کی جو ہے وہ کنبہ پروری ہے۔ خان صاحب نے جو بات کیا وہ بہت اعلیٰ بات کی ہے۔ خان صاحب پاکستان کے ویژن کو ہم عام پاکستانی اور ایک ایسا پاکستانی جو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو مار پیٹ رہی ہے، کرپشن کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جو بچانا چاہتا ہے، بالکل بجا ہے کہ وہ خان صاحب کا ساتھ دیں اور خان صاحب کے ذریعے سے ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کی جائے، کرپشن ختم کی جائے اور ملک کے اندر امیر آدمی کو قانون کے نیچے لایا جائے، غریب اور پسے ہوئے لوگوں کی مدد کی جائے تاکہ پاکستان آگے بڑھے، اور پاکستان کے نوجوان جو پوری دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھا کے وہاں پہ نوکری کر کے پھر ڈالر پاکستان میں بھیجتے ہیں، ان کو واپس لایا جائے تاکہ یہ ملک بھی ترقی کرے اور یہاں پہ بھی اعلیٰ ادارے اور اعلیٰ ریسرچ کے ذریعے جو ہیں وہ زندگی گزارنے کے بہتر انداز اپنائے جائیں۔ خان صاحب نے کال دے دی ہے کہ جب جیسے ہی وہ ہسپتال سے فارغ ہوں گے، چونکہ ان کے بھی پلستر لگے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا، جیسے ہی وہ کال دیں گے وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو اپنی سروائیول اور اپنی خوشحالی کے لیے ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ قانون کی حکمرانی قائم کرنا میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کرپشن ختم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، مدینہ کی ریاست بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے، شیر شاہ سوری کی مثال کو فالو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ابراہیم لنکن کی کوٹیشن فالو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے، خان صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ دو طریقے ہیں ہمارے پاس، یا تو بیلٹ کے ذریعے سے تبدیلی آئے، جو بھی عوام فیصلہ کرے اعلیٰ، یا بلٹ کے طریقے سے۔ یہ موجودہ حکومت اور اس کے ادارے اور اس کے ہواری بلٹ کا طریقہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ خطرناک ہے۔ اس میں جب بلٹ چلے گی تو پھر بلٹ تو پتہ نہیں کسے جا کے لگے گی، یہ تو بلٹ ہے۔ عمران خان کے اوپر گولیاں چلا دی ہیں، اب یہ اسلام آباد میں ربڑ بلٹس چلاتے ہیں، ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، شیل پھینکتے ہیں، خطرناک نتائج کی دھمکی دیتی ہے حکومت، ایسے ڈکٹیٹرشپ کی طرح پہ بیہیو کرتی ہے، تو یہ بات خطرے کی علامت ہے۔ ایران کی طرح اگر خونی انقلاب آیا تو پھر یہ تمام حکمرانوں کو گولی لگے گی، کیونکہ حکمران عوام جاگ گئی ہے، عوام چاہتی ہے کہ یہاں پہ ایک تبدیلی آئے اور انصاف قائم ہو، خوشحالی آئے، اور یہ ظلم و زیادتی کا دور اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر یہ بیلٹ کے ذریعے نہ آیا تو پھر یہ بلٹ کے ذریعے آئے گا، اور بلٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک خطرناک چیز ہے۔ یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پاکستان کو راستہ موقع دینا چاہیے، پاکستانی عوام کو، کہ وہ اپنی تقدیر، اپنا جو ہے پوٹینشیل ہونے کی حیثیت سے پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے، یہ بہت آگے جائے گا، لیکن اگر اسے موقع دیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو۔